إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اسی طریقے سے قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت میں زمین و آسمان ہے، اور دن اور رات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور یہ تمام امور جو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی تدبیر کرتے رہتا ہے۔ الغرض
پوری دنیا کا اور کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ کفار مکہ بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب کہتے تھے، وہ لوگ بھی اللہ رب کو سمجھتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا اللہ رب العالمین ہی ہے، ہمیں بیمار کرنے والا اور ہمیں شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اے نبی، آپ کفار مکہ سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو وہ لوگ کہیں گے ایک جٹ ہو کر، ایک زباں ہو کر اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ رب العالمین ہی ساتوں آسمان کا رب ہے، اللہ رب العالمین ہی عرش عظیم کا رب ہے، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ان سے ڈرتے؟ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ رب العالمین فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون۔ اے نبی، آپ کفار مکہ سے پوچھئے کہ کس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، کس کے لیے یہ زمین و آسمان اگر تم لوگ جانتے ہو تو بتاؤ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے جب زمین اور زمین پر رہنے والے تمام چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو تم کیوں نہیں ان تمام چیزوں سے نصیحت پکڑتے اور کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے ہو؟ اور اسی طریقے سے آج کے دور کے مسلمان جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے سمجھتے ہیں، وہ لوگ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کا رب کہنے ہی میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کا رب کہنے کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا رب مانتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اپنے مسلمان بندے کو پریشانی دے کر، اولاد نہ دے کر اور اسی طریقے سے رزق میں کمی دے کر آزماتا ہے، تو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم اپنے نیک بندوں کو، ہم ایمان والوں کو انہیں کبھی بھوک مری دے کر، کبھی ان پر دشمنوں کا غلبہ دے کر انہیں آزمائیں گے، انہیں اولاد نہ دے کر آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ہمارے راہ میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ رب العالمین کوئی مصیبت انسان کے اوپر ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین ہی انسان کے اوپر مصیبت ڈالنے والا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی آتی ہے، تو انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے اپنا شافی اور شفا دینے والا سمجھتا ہے۔ وہ تعویذ اور گنٹوں کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان تعویذ اور گنٹے کو ہم اپنے گلے میں لٹکا کر اور ہاتھ میں باندھ کر یہ ہمیں شفا دیں گے، اور اس کو شافی سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہیں شفا دینے والا میں ہی ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے، کسی کے رزق میں کمی کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف رجوع کر لیتا ہے، غیروں کو اپنا رزاق سمجھ لیتا ہے، اس کے سامنے اپنے جھولی اور اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں رزق دینے والا میں ہی ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی جاندار، زمین پر جتنے بھی ذی روح اور جان والے ہیں، چاہے کیڑے مکوڑے کے شکل میں ہوں، چاہے وہ انسان کے شکل میں ہوں یا چوپائے کے شکل میں، کسی بھی شکل میں ہوں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام لوگوں کا رزق کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین واضح طور پر فرما رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رب مانتے ہیں، غیروں کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ اور جھولی کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کسی کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوسوں میلوں دور مزاروں اور قبروں کی طرف چلا جاتا ہے اور ان باباؤں کے پاس جا کر اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہیں اولاد دینے والا میں ہی ہوں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹا دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اسے نہ تو بیٹا دیتا نہ تو بیٹی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان، جبکہ کفار مکہ جو اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے رہتے تھے، وہ لوگ بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے تھے۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر وہی کہتے تھے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ لیکن آج ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، وہ لوگ مصیبت کے وقت بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ غیروں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، غیروں کو اپنا رزاق اور غیروں کو اولاد دینے والا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ کفار مکہ سے بھی 2 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو ہم اپنا معبود حقیقی سمجھیں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے رکوع سجود کریں، اللہ رب العالمین ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اور اللہ کے علاوہ جو بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کریں، ان سے بچیں۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب کی کلمہ ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس میں ہے کہ پہلے تم یہ اقرار کرو کہ دنیا کے اندر کوئی معبود ہی نہیں ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بنا کر بھیجا تاکہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، اب وہ چاہے قبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مورتی کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو، چاند تارے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے علاوہ جتنی بھی لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ ہیں، اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہر امت میں ایک نبی کو بنا کر بھیجتا ہے تاکہ لوگ ان تمام معبودان باطلہ سے بچیں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان معبودان باطلہ جنہیں لوگ اپنا معبود سمجھ رکھے ہیں اور ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا رب تصور کرتے ہیں، اپنا مالک مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان دونوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اے لوگوں غور سے سنو کہ جس کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا معبود سمجھ رکھے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کے لیے تم سجدہ و رکوع کرتے ہو، وہ تمام لوگ اگر مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مجبور اور لاچار تو یہ ہیں کہ اگر وہ مکھی ان کے کسی بھی چیز کو اچک لے تو وہ لوگ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ معبودان باطلہ کتنے کمزور ہیں، اور جو ان کے پاس عبادت کے لیے جاتے ہیں ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ بھی کتنے کمزور ہیں۔ وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ غیروں کے محتاج تھے، غیر انہیں غسل دیے، انہیں کپڑا پہنائے، یہاں تک کہ وہ اتنا محتاج تھے کہ وہ 4 آدمی انہیں اپنے کندھے پر لے جا کر قبر کے اندر رکھے، اور آج ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنے نفس کے سلسلے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے سلسلے میں کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، تو یہ تمہارے بزرگ، تمہارے پیر، تمہارے ولی اور قبر والے اور مزار والے تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تب کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں بھی کہا ضعف الطالب والمطلوب، یہ بہت کمزور ہیں، تم ان کی بات مت کرو، ان کو چھوڑو۔ اور اللہ رب العالمین ہر امت میں ایک نبی کو اسی لیے بنا کر بھیجتا ہے کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور اسی طریقے سے یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کہا کہ اے رسول لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا رب ماننے لگے اور کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو تم نماز پڑھتے ہو، جو تم روزہ رکھتے ہو، اور جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، یہ تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔
یہ شرک معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس سے کم کا گناہ کوئی انسان اگر کرتا ہے تو اللہ کی مشیت پر ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے، یا چاہے تو اس گناہ کی عذاب دے کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو یکتا کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی کو مشابہ نہ مانا جائے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق سنتا ہے، اپنے شان کے مطابق دیکھتا ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی سماعت و بصارت محدود ہے، اور اسی سماعت و بصارت محدود سماعت و بصارت کے اندر انسان دیکھتا ہے۔ انسان اس دیوار کے اس پار کون بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیوار کے اس پار کون ہے، کیا کر رہا ہے، اسے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان نزدیک سے بولے تو اس کی بات کو سن سکتا ہے، لیکن اگر نزدیک ہی سے 2-3 آدمی بیک وقت بولنے لگے تو تمام لوگوں کی باتوں کو وہ نہیں سن سکتا، کیا جائے کہ دور سے 2-3 آدمی بولیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق سنتا اور دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر کہیں پر بھی رہنے والا کوئی انسان ہو، اللہ، اور چاہے دن کے اجالے میں ہو چاہے رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ رب العالمین اسے دیکھتا اور اس کی حالتوں کے بارے میں واقف ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کوئی کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کسی بھی زبان اور لینگویج میں بولے، اللہ رب العالمین اس کی باتوں کو سنتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی حالتوں سے واقف رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعہ اور انہی ناموں کو پکار کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھو۔ اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کو، اے اللہ تو ہی میرا معبود حقیقی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے روزی دینے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی بیماری دیتا ہے، تو ہی مجھے شفا کرنے والا ہے۔ اپنے ایمان کو وسیلہ بناؤ، اللہ رب العالمین کے ناموں کو وسیلہ بنا کر تم اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں رکھو۔ اللہ رب العالمین تمہارے دربار تمہارے ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قُلِ ادْعُونِی فَاسْتَجِبْ لَکُم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ وسیلہ شخصیہ اپناؤ، کسی انسان کو وسیلہ بناؤ اور کہو کہ ہماری پہنچ اللہ تک نہیں، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ جو ہمارے بزرگ اور پیر ولی بزرگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کی پہنچ اللہ رب العالمین تک ہے، ہم اپنی ضرورتوں کو ان کے پاس رکھیں اور ہماری ضرورتوں کو اللہ تک لے جائے گا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا قُلِ ادْعُونِی فَاسْتَجِبْ لَکُم، تم مجھے پکارو۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین تمام انسانی کی باتوں کو سنتا ہے اور تمام انسان کے ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ اپنے ایمان کو اور اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنائیں، نہ کہ وسیلہ شخصیہ اپنائیں، کسی انسان کو وسیلہ بنائیں، کسی قبر والے کو وسیلہ بنائیں، کسی مزار والوں کو وسیلہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے، صرف اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ایمان کو وسیلہ بنائیں اور اسی طریقے سے اسماء حسنہ کا وسیلہ بنائیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، آمنوا باللہ ورسولہ، اور کہا تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہمیں گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو مانتے ہیں اللہ کا نور، اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اس کو اللہ کا نور مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ لوگو تم میرے سلسلے میں اتنا غلو مت کرنا جس طریقے سے ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا گیا، اور جس کا نقطہ قرآن میں یوں کیجا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تم اس طریقے سے میرے سلسلے میں غلو مت کرنا۔ فإنما أنا عبد، یقیناً میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ کہ ہم صرف زبانی دعویٰ جو کرتے ہیں محمد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد سے محبت کرتے ہیں، کیا یہی ہے؟
हम हर वक्त ज़ुबान से कहते रहते हैं, हर नमाज के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका, क्या मोहम्मद से मोहब्बत का दावा यही है? ये नहीं, बल्कि ईमान अगर तुम रसूल पर लाते हो तो मोहम्मद को अल्लाह का बंदा तसव्वुर करो। और इसी तरीके से मोहम्मद पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दिए हैं, उन खबरों पर बगैर किसी चोचरा और बगैर किसी तावीला और तहरीफ को माने। जैसे अल्लाह के रसूल ने खबर दिया कि हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र किया और वहाँ जाकर तमाम अंबियाए कराम की इमामत फरमाई, और फिर आसमान दुनिया पर गए। पहले आसमान पर हज़रत आदम, और दूसरे पर हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम, और तीसरे पर हज़रत यूसुफ, और चौथे पर हज़रत इदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे पर हज़रत मूसा, और सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और तमाम के तमाम अंबियाए कराम ने हमारी नबूवत का इकरार किया, और फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। और जो 5 वक्ता नमाज है, ये नमाज उसी रात फ़र्ज़ की गई। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दी है कि बिलाल तुम दुनिया में कौन सा नेक अमल करते हो कि तुम्हारे पाँव के कदम जो तुम दुनिया में चल रहे थे वह मैं जन्नत में सुन रहा था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दिया कि अय उमर, तुम्हारे लिए मैंने जन्नत में एक महल देखा है। जो इन सारे खबरें अल्लाह के रसूल ने दिए, इन खबरों को हम तस्दीक करें, इनको मानें और इस पर ईमान लाएं। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उन्हें करें, और जिन चीज़ों से रहकर उससे बाज रहें, और इस पर ईमान लाएं कि अल्लाह के रसूल ने यह कहा है तो हमें करना है, और अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया तो हमें इससे रुकना है। जैसे अल्लाह के रसूल अपने मर्जुल मौत के वक्त जिस बीमारी के बाद आप शिफायाब नहीं हुए, आप अल्लाह के प्यारे हो गए, उस वक्त बार बार यही कह रहे थे, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत यहूद और नसारा पर जिन लोगों ने अपने अंबियाए कराम के कब्रों को इबादतगाह बना लिया। अल्लाह के रसूल अपने मर्जुल मौत के वक्त इस बात को बार बार कह रहे थे, लेकिन आज हमारे दौर के मुसलमान और जो मोहम्मद से मोहब्बत के दावेदारी करते हैं, वो अपने पीरों, वलियों, बुजुर्गों के कब्रों को इबादतगाह बनाए हुए हैं, और उन पर अपने सरों को पटकते हैं और उनकी इबादत करते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा, ला तुसल्लू इलल कुबूरी वला तजलिसू अलैहा, कि तुम लोग कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज मत पढ़ना और न उस पर बैठना। और आज हमारे दौर के मुसलमान जो हैं वो कब्रों ही पर अपने सर को पीटते हैं, और अपने सर उन्हीं के सामने झुकाते हैं और उन्हें अपना महबूब समझ रखते हैं। क्या मोहम्मद से मोहब्बत की दलील यही है? नहीं मेरे दोस्तों, ये मोहम्मद से मोहब्बत की दलील नहीं है, मोहम्मद से बगावत की दलील है। और इसी तरीके से इस आयत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना, कहा कि तुम कुरान मजीद पर ईमान लाओ। कुरान मजीद पर ईमान लाने का मतलब ये कि हम कुरान को ये माने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल की हुई किताब है, और ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। और इसी तरीके से कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको तस्दीक करें, उसको बगैर किसी चोचरा के उसको मानें। उसमें ये ना कहें कि इसका मतलब ये नहीं वो है। जैसे कुरान में एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इसमें मौत एक अटल हकीकत है। मौत के सिलसिले में किसी का कोई अख्तलाफ नहीं, ना तो यहूदियों का अख्तलाफ, ना तो नसरानियों का अख्तलाफ, ना तो गैर मुस्लिमों का अख्तलाफ। अगर अख्तलाफ है तो हमारे मुसलमान भाइयों में अख्तलाफ है, और वह लोग ये अख्तलाफ मचाए हुए हैं, कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का एक कौम खड़ी होती है, कहती है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के अलावा दुनिया के तमाम इंसान, दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी ज़ेरू हैं, तमाम को एक ना एक दिन फना होना है, एक ना एक दिन मौत के घाट उतरना है। कोई दूसरा खड़ा होता है, वो कहता है नहीं, मोहम्मद को मुर्दा नहीं कह सकते, मोहम्मद मरने वाले नहीं, मोहम्मद अपने कब्रों में उसी तरीके से जिंदा जिस तरह से दुनिया में जिंदा थे। और नौज़ बिल्लाह वही अक़ीदा रखते हैं कि असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिए, जिंदा दरगोर कर दिए। वहीं पर तीसरा खड़ा होता है, कहता हाँ, ये जो कह रहा है कि मोहम्मद को मौत नहीं आई है, ये सही है, मोहम्मद तो मोहम्मद हुए, ये हमारे पीराने पीर और गुलामाने मुस्तफ़ा और ये जो वली और बुजुर्ग हमारे लिए लोग अपने कब्रों में जिस तरीके से ज़िंदा हैं, जिस तरीके से वह दुनिया में ज़िंदा रहते थे। और नौज़ बिल्लाह वो अक़ीदा रखते हैं कि वह कब्रों को फाड़ कर और चादरों को हटा कर कहते हैं कि मुझसे मांगो, हम तुम्हारी मदद को पूरा करेंगे। जबकि अल्लाह ने नबी से कह दिया कि तुम अपने नफ्स के सिलसिले में नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, तो तुम्हारे पीर कहाँ से मालिक हो सकते हैं, तुम्हारे गुलामाने मुस्तफ़ा कहाँ से मालिक हो सकते हैं तुम्हारे, जबकि वो इतने मजबूत होने उन्हें 4 आदमी कंधे पर ले जाकर कब्र के अंदर दफन किए, और कब्र के अंदर जब पहुँच गए अब तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जब अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो गई तो तमाम सहाबे कराम बौखला गए, तमाम सहाबे कराम दीवानावार फिर रहे थे। हज़रत उमर का हाल तो ये था
کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں چلنے لگے اور کہنے لگے جو شخص کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی کے قریہ میں تھے، جب نبی کی وفات کی خبر سنے تو آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور بوسہ دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، جو موت آنی تھی وہ آپ پر آ چکی، اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ایک خطبہ دیے، نہایت فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیے اور کہا اے لوگو، اگر تم لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد مر گئے، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی بات کرتے تو اللہ رب العالمین مرنے والا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر تم لوگ ایسا کیا تو یقیناً تم اللہ رب العالمین کچھ نہیں بگاڑو گے بلکہ تم اپنا ہی نام اعمال خراب کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوانہ مار پھر رہے تھے، جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو انہوں نے بھی سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے نبی کی موت کو تسلیم کر لیا۔ اور آج ہمارے دور کے مسلمان ہیں جو ہر وقت اس آیت کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن محمد کو مردہ کہنے کے لیے مردہ نہیں کہتے اور کہتے ہیں نہیں محمد مردہ نہیں ہے۔ کیا ہمارا ایمان ان اصحاب نبی سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہمارا ایمان حضرت عمر سے زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط ہے؟ کیا ہمارا ایمان حضرت خبیب سے زیادہ مضبوط ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سولی پر لٹکنا گوارا کر لیا لیکن نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا گوارا نہیں کیا؟ کیا ہمارا ایمان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے جنہوں نے اسی ایمان کے خاطر اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا لیکن لا الہ الا اللہ افراد کو جدا نہیں کیا؟ کیا ہمارا ایمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے جنہوں نے اسی ایمان کے خاطر اپنے سینے پر پتھر کی بھاری بھاری سلو رکھنا گوارا کر لیا لیکن اپنی زبان سے احد احد کہتے رہے؟ کیا ہمارا ایمان حضرت سمیہ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے جنہوں نے اسی ایمان کے خاطر اپنے جسم کو دو ٹکڑا ہو جانا گوارا کر لیا؟ ابو جہل ان کے جسم کو دو ٹکڑا کر دیا لیکن لا الہ الا اللہ کے اقرار کو جدا نہیں کر سکا۔ نہیں، ہمارا ایمان تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت شرکی اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو اس میں بھی شرکی اعمال کر دیتے ہیں، اور ہوتے ہیں تب بھی، اٹھتے ہیں تب بھی، ہر وقت ہم شرکی اعمال کرتے ہیں اور ہم نبی پر انگلی اٹھانے والے ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، ہم ان سے